ارشاد خداوندی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا اے نہ جاننے والو اگر کچھ جاننا چاہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اب اہل ذکر کون ہے یہ جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ذکر کیا ہے، کیونکہ جب پتہ چلے گا ذکر کیا ہے پھر ہم صحیح اندازہ لگا سکیں گے کہ اس ذکر والے کون ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن ہے، رب کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ حجر کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کو اپنا ذکر قرار دیا۔ اب جب قرآن اللہ کا ذکر ہوا تو پھر اہل ذکر کون ہوئے؟ واضح ہو گیا کہ قرآن والے اہل ذکر ہیں۔ مگر یہاں ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہر بندہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں قرآن والا ہوں۔ اگر کوئی الحاد پھیلا رہا ہے وہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن والا ہوں، یعنی قرآن کی آیات لے کے، قرآن کا سہارا لے کے وہ الحاد پھیلا رہا ہے۔ لیکن آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن والا کون ہے، کیونکہ ہمیں حدیث طیبہ سے رہنمائی ملتی ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا قرآن والا نہیں ہے۔ مسلم شریف ہے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 399 پہ حدیث طیبہ نمبر 2456 ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ذوی الخویسرہ نامی بندہ بنی تمیم قبیلے کا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہے محمد انصاف کیجئے۔ فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ وہ حضور کو پشت کر کے چلا۔ آقا نے فرمایا اس کو دیکھ لو، اس کی ذریت میں ایسے لوگ آئیں گے یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن کی تلاوت کا ذکر حضور نے ان کا کیا، مگر فرمایا قرآن ان کے حلق تک اٹکا رہے گا۔ کیا مطلب؟ ان کے دل تک قرآن کی رسائی نہیں ہو سکے گی۔ تو ایسے لوگ جو قرآن تو پڑھیں مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے تو پھر وہ قرآن والا خود کو کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ کیسے اہل ذکر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے اہل قرآن ہو سکتا ہے؟ آئیے محبوب دو عالم سے ہی پوچھتے ہیں کہ آقا آپ بتائیں قرآن والا کون ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و اہل بیتی۔ فرمایا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرا فرمایا اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ گویا قرآن والے وہ ہیں جو مصطفیٰ والے ہیں، اہل بیت ہیں، اور ان میں بالخصوص آقا نے ایک شخصیت کا ذکر کیا۔ فرمایا العلی مال قرآن والقرآن مال علی۔ المستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 252 پہ حدیث طیبہ نمبر 4628 ہے۔ آقا نے فرمایا العلی مال قرآن والقرآن مال علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ فرمایا لوگوں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور دونوں کا ساتھ اتنا مستحکم ہے کہ کل حوض کوثر پر بروز حشر مجھ مصطفیٰ کو قرآن ملنے آئے گا، ساتھ علی کی ذات ہوگی، جب علی ملنے آئے گا ساتھ اللہ کا قرآن ہوگا۔ تو یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ قرآن اور علی کا ساتھ حوض کوثر پر بھی ہوگا، یعنی ان کو اس مقام تک جدا کوئی کر نہیں سکتا ہے کہ جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، اور جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا۔ آج اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میرے پاس قرآن ہے مگر اس کے پاس علی نہ ملے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور آج اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس علی ہے مگر ان کے پاس قرآن نظر نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور مبارک ہو لوگوں کو جنہیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے
کہ قرآن کی صورت میں وحی جلی بھی جن کے سینے میں ہے، ایمان کی صورت میں مولا علی بھی جن کے سینے میں موجود ہے۔